تمام برادران اسلام، حاضرین محفل سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے اپنے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار ساری دنیا کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ پڑھیے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ یہ جو نکاح ہے، اس نکاح کو ہم نے اس نکاح سے اس کائنات کو شروع کیا، اور جب تک یہ نکاح اس کائنات میں رہے گا تب تک یہ کائنات بچی رہے گی، اور جس دن یہ نکاح اس کائنات سے اڑ گیا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اختتامات کی تقریبات کو شروع کر دے گا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیے، جو کائنات بنی ہے وہ حضرت آدم اور اما حوا علیہ السلام کے ملاپ کے بعد بنی ہے۔ رب کریم تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے رائے مصری سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم نے کوشش کی میں چھو لوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے آدم تم ابھی نہیں چھو سکتے، پہلے تمہارا نکاح ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا اور اس نکاح میں حق مہر مقرر کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کی تقریب کہاں ہوئی اور ان کا حق مہر کیا تھا؟ تو سنیے، حضرت آدم علیہ السلام کی نکاح کی تقریب جنت میں ہوئی، اور ان کا جو حق مہر تھا، جو نکاح کا حق مہر تھا، وہ کوئی پیسے میں نہیں تھا، سونا چاندی کے جیورات میں نہیں تھا، جو آپ کا حق مہر تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے آپ ان پر 10 مرتبہ درود پڑھ لیجئے اور آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ سونا چاندی جیورات میں نہیں تھا، درود شریف میں تھا مہر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھی تو ان کے مہر کی ادائیگی ہوئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دوسرا تعارف تھا، جو حضور کا دوسرا تعارف ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کے 2 تعارف ہوئے تھے۔ پہلا تعارف یہ تھا، حضور کا پہلا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کرایا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مجھ سے بھول ہوئی اور میں نے جنت کا پھل کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو زمین پر بھیج دیا تو میں نے بہت سی معافی مانگی، میں نے معافی کی بہت سی دعائیں مانگی۔ حدیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، یہ مختلف الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے مولا کریم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی دے
دے دے۔ تو مولا کریم تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کئی بار اپنا محمد المن خلقہ یا من مرادا کہ آدم آپ کو حضور کا پہلا تعارف کس بنیاد پہ ہوا، آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام ذکر کرتے ہیں لما خلقتنی بیدک، اے مولا کریم جب تو نے مجھ کو پیدا کیا، یعنی جب تو نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وَنَفَخْتُ فِي يَوْمِ الرُّوحِ، جب ان کے جسم میں روح داخل فرمائی، فَعَرَفْتُ فِي يَوْمِ الرَّاجِ، روح آنے کے بعد جب میں نے سر کو اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِدِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، تو میں نے تیرے عرش پر یہ لفظ لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضور کا پہلا تعارف ہوا، اور دوسرا تعارف نکاح کے وقت حق مہر میں ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معافی دے دی، کہا لیکن یاد رکھنا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا، کیونکہ یہ پوری کائنات میرے آقا کے وسیلے سے بنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں تم کو پیدا بھی نہ کرتا، تو اس لیے میں نے کہا کہ جب تک اس کائنات میں نکاح ہے، جب تک کائنات بچی ہے، اور جب اس کائنات سے نکاح اٹھ جائے گا تو یہ کائنات اٹھ جائے گی۔ آپ پوچھیں کیسے؟ تو حدیث شریف ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، اس وقت تک کائنات ختم نہ ہوگی، حتی یقال فی ارض اللہ، جب تک اس کائنات میں مسلمان رہے گا جو اللہ کو یاد کرتا رہے گا، جب تک یہ کائنات ختم نہ ہوگی، اور جب اس کائنات سے مسلمان ختم ہو جائے گا، یعنی اللہ اللہ کرنے والی قوم ختم ہو جائے گی، تو اس دن قیامت آ جائے گی۔ اور اسی لیے جب تک اس کائنات میں نکاح ہے، جب تک یہ کائنات بچی رہے گی، اور جب اس کائنات سے نکاح اٹھ گیا تو اس دن یہ اس کائنات کی اختتام کی تقریبات کو اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مودۃ و رحمہ، کہ میاں بیوی کے درمیان محبت مودت رہنی چاہیے، اسی لیے نکاح کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اور اب میرے کہنے میں جو بھی اغلاط ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔